دیکھو میرے محترم ناظرین، یہ دا شرح نهج البلاغہ لابن ابی الحدید ہے، جزء ثانی عشر، مصر میں چھپی ہے سنہ 1967 میں۔ یہاں پر صفحہ نمبر 20 ہے۔ عبداللہ ابن عباس سے روایت ہے کہ میں عمر کے پاس گیا تھا اس کے خلافت کے آغاز میں، تو اس نے مجھ سے کہا کہ کس کے پاس سے آ رہے ہو؟ تمہارے چچا زاد بھائی کا کیا خیال ہے، کیا حال ہے؟ میں نے کہا کہ میں نے سمجھا کہ یہ عبداللہ ابن جعفر کی بات کر رہا ہے، عبداللہ ابن جعفر میرے چچا زاد بھائی۔ میں نے کہا وہ مسجد میں تھا، کچھ کام کر رہا تھا۔ میں نے کہا نہیں، اس عمر نے کہا نہیں، میں اس سے مراد نہیں لیتا، میں آپ کے خاندان کے بڑے آدمی کا بات کر رہا ہوں۔ میں نے کہا کہ میں نے ان کو دیکھا کہ وہ ان کے پاس پانی کا مشک تھا، اور وہ فلانی شخص کے جو باغات ہیں، اس کے کھجور کے درخت ہیں، اس کو پانی دے رہا تھا، کچھ مزدوری کر رہا تھا، کچھ پیسے لے کے وہ پانی دے رہا تھا ان کو، اور وہ قرآن کی تلاوت کر رہے تھے۔ تو اس نے کہا کہ اے عبداللہ ابن عباس، علیک دماء البدن ان کتمتنیہا، میں تجھے قسم دیتا ہوں کہ تجھ پہ کفارہ واجب ہوگا اگر تو نے سچ نہیں بولا۔ حل بقی فی نفسہ شیء من امر الخلافہ، کیا علی علیہ السلام اب بھی اس کے دل میں خلافت کی جو سوچ ہے، خلافت کا خیال ہے اس کے دل میں؟ تو میں نے عرض کیا کہ نعم، میں نے کہا جی ہاں بالکل، وہ اب بھی اس کے دل میں خلافت کی سوچ ہے، وہ سمجھتا ہے کہ اصلی خلیفہ میں ہوں، اصلی امام میں ہوں۔ عمر نے کہا ایزعم ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نص علیہ، کیا اس عبداللہ ابن عباس سے کیا اس کا یہی سوچ ہے، اس کی یہی فکر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو امام بنایا؟ میں نے کہا جی ہاں، وازیدک، میں نے کہا کہ میں یہ بھی اضافہ کر لوں، سألت ابی عما یدعیہ فقال صدق، میں نے اپنے والد عباس سے بھی پوچھا، عباس ابن عبد المطلب، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، میں نے ان سے بھی پوچھا، وہ بھی کہتے ہیں کہ علی علیہ السلام سے ہی کہتا ہے، اصلی امام یہی ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو امام بنایا۔ عمر نے کہا لقد كان من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی امرہ ذرو من قول لا یثبت حجہ، عمر نے کہا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں میں ایسے اشارے ہیں، لیکن اس سے ان کی امامت نہیں بنتی، اس سے ان کی امامت نہیں بنتی۔ ولا یقطع عذرا، اور ان کی بات، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات سے کوئی اس کی امامت اتنی ثابت نہیں ہوتی اور اس کا حجت نہیں بنتا۔ اچھا، وَلَقَدْ كَانَ يَرْبَعُ فِي أَمْرِهِ وَقْتًا مَا، ایک وقت تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو امام بنانا چاہ رہے تھے۔ وَلَقَدْ أَرَادَ فِي مَرَضِهِ أَن يُصَرَّحْ بِاسْمِهِ، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بیمار تھے تو وہ ان کا ارادہ یہی تھا، انہوں نے ارادہ کیا کہ نام لے کر علی علیہ السلام کو امام بنا دیں۔ فَمَنَعْتُ مِنْ ذَلِكَ إِشْفَاقًا وَحِيطَةً عَلَى الْإِسْلَامِ، تو میں نے پیغمبر کو منع کیا اسلام کے لیے، اسلام کو بچانے کے لیے اور اسلام کی حفاظت کے لیے، تو میں نے پیغمبر کو منع کیا۔ لا ورب هذه البنية لا تجتمع علیہ قریش ابدا، یہ تو اللہ کی قسم، یہ تو علی علیہ السلام امام کبھی بن ہی نہیں سکتے، قریش ان کو کبھی تسلیم نہیں کرے گی۔ قریش جو عرب کا سپیریئر ایلیٹ قبیلہ ہے، وہ تسلیم کہاں کرے گی علی علیہ السلام کو خلیفہ؟ نہیں ہو سکتا۔ وَلَوْ وَلِيَهَا لَانْتَقَضَتْ عَلَيْهِ الْعَرَبْ مِنْ أَقْطَارِهَا، اور اگر یہ ان کو خلافت مل بھی جائے تو عرب اس کے خلاف لڑائی کرے گا، اس شخص کے خلاف۔ اچھا، فعلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ انی علمت ما فی نفسی فامسک، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چل گیا کہ میرا کیا ارادہ ہے، کہ میں لکھنے نہیں دوں گا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رک گئے، انہوں نے نہیں لکھایا۔ وَأَبَى اللَّهُ إِلَّا إِمْضَاءَ مَا حَتَمَ، اور اللہ تعالیٰ کے مقدر میں یہی تھا کہ اس کو خلافت نہ ملے۔ یہ عمر کے اپنے جملے ہیں کہ اس نے اعتراف کیا، کہ عمر کہتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی علیہ السلام کا نام لکھانا چاہتے تھے تو میں نے منع کیا۔ وذكر هذا الخبر احمد بن ابی طاہر صاحب کتاب تاریخ بغداد فی کتاب مسندا، کہتا ہے وہ کتاب تاریخ بغداد میں یہ سند کے ساتھ مذکور ہے، ٹھیک ہے نا؟ جوم جاؤ، پرواز کرو، کیوں فخر سے سر اٹھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں انتخاب کیا، صراط حق پر صرف تم ہو، صراط ایمان پر صرف کیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں انتخاب کیا، صراط حق پر صرف تم ہو، صراط ایمان پر صرف